اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو آج ہم لیکچر نمبر 17 غالباً شروع کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم صحیح حدیث جو ہم نے پڑھنا اسٹارٹ کری تھی اسی کو شروع کریں گے، کنٹینیو کریں گے بیسکلی، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا اور تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ کون سی ایسی شروط ہوتی ہیں، یعنی کون سے ایسے علل ہوتے ہیں جو کہ بظاہر سندن اگر حدیث صحیح بھی ہو تو وہ قابل احتاج اور قابل قبول نہیں رہتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نعم الاصل ان یکون ثقہ، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ راوی ثقہ ہو، وقد یرد عندہم حدیث الثقہ، لیکن ان کے نزدیک وہ حدیث رد کر دی جائے۔ ان سے مراد یہاں عندہم سے محدثین کی جماعت ہے، تو محدثین جو ہیں اس حدیث کو رد کر دیں ثقہ کی بھی، اذا، کیونکہ ہم نے اوپر یہی مثال پڑھی تھی کہ ایک ثقہ راوی ہے لیکن اس کی چند شیوخ سے راوی روایت قابل قبول نہیں ہوتی اور باقیوں سے ہوتی ہے، جیسے اوپر ہم نے نافع وغیرہ والی اگزامپل پڑھی تھی۔ اذا علموا انہ لم یضبطہ، اچھا یہاں پہ جو ہے نا اعراب کی غلطی مجہول نہیں ہے بلکہ معلوم کا صیغہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ جان لیں کہ وہ جو ہے اس نے یہاں پر ضبط نہیں کیا ہے، یاد نہیں رکھا ہے، محفوظ نہیں رکھا ہے حدیث کو، او استشکلوہ علیہ، یا وہ اس پہ اشکال کریں، یعنی اس کے اندر انہیں کوئی پوشیدہ علت نظر آ جائے، او حملہ حملا غیر متصل، یا وہ یہ جان لے کہ اس نے اس کو اتصال کے ساتھ بیان نہیں کیا، یعنی کہ کوئی بیچ میں ایک راوی گرا ہوا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے واضح راوی گرا ہونا، کبھی کبھار ہوتا ہے بہت خفیف اور چھپا ہوا انقطاع ہوتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا، صرف ماہرین کو نظر آتا ہے۔ قال ابن ابی شیبہ کہتے ہیں، یہی مصنف ابن ابی شیبہ والے، وسالت علی عن محمد بن عبد الرحمن مولا علیہ تعالیٰ، میں نے علی سے سوال کیا، غالباً علی بن عبد المدینی، جی انہی سے سوال کیا، محمد بن عبد الرحمن جو کہ مولا ہیں ابو طلحہ کے، علیہ تعالیٰ کے، فقال کان عندنا ثقہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ ثقہ ہے، وقد انکرت علیہ احادیث، لیکن اس کی چند احادیث کا انکار کیا گیا ہے۔ یہ آپ کو سوالات ابن ابی شیبہ لیے عبد المدینی میں مل جائے گا۔ یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے 40,000 کم و بیش احادیث کا مجموعہ مصنف میں لکھا، صحابہ و تابعین کے اثات جمع کیے، جس سے ہمارے لیے یہ جاننا آسان ہو گیا کہ کون سی احادیث پر صحابہ اور تابعین نے عمل کیا اور ان کا کیا مفہوم لیا، کیونکہ ہمیں اسی طریقے پہ چلنا ہے جو صحابہ اور فرسٹ جنریشن آف تابعین نے کام کی، سیکنڈ جنریشن تبع تابعین نہیں، کیونکہ اس کے بعد بگاڑ بہت آ گیا۔ یہ جو ہر کوئی اپنا مفہوم دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ہمیں چلنا ہے صحابہ اور فرسٹ جنریشن آف تابعین کے طریقے کے اوپر، بہرکیف۔ اور پھر ان کی سوالات کے اوپر بھی علی بن عبداللہ المدینی سے ایک کتاب ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ کتب ہیں جن کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا عام حالات میں۔ ومانا الاتصال اسناد، اور اس کے معنی متصل سند کے کیا ہیں، انہ قد تحمل هذا الحدیث عن شیخی، کہ اس نے اس حدیث کو اپنے شیخ سے لیا ہو جو بنیادی راوی ہو، یعنی کتاب کا مصنف، و شیخ تحمل عن الذی بعدہ، اور اس کے شیخ نے اپنے سے اوپر والے بندے سے اس حدیث کو لیا، وہکذا الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح پوری سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ ولیس شرطا ان یکون سمعہ منہ مباشرۃ، اور یہ شرط نہیں ہے کہ اس نے جو حدیث لی ہو اپنے شیخ سے وہ ڈائریکٹ مباشر لی ہو، بلکہ فقط یکون کتبہ کتابتاً، یہ مفعول مطلق ہے جو کہ اس ایبسولوٹ اس کے لیے آتا ہے، شو کرنے کے لیے، ایبسٹولیسنسی، یعنی کہ ایبسولوٹنس کو شو کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خط و کتابت کے ذریعے انہوں نے اس حدیث کو حاصل کیا، اور ہمیں صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیثیں مل جائیں گی کہ معاویہ بن ابی سفیان نے جو ہے وہ غالباً عمرو بن العاص کی طرف لکھا کہ مجھے کوئی حدیث ہے تو لکھ کے بھیجو، تو انہوں نے پھر لکھ کے بھیجا، تو اس طرح ہوتا ہے۔ او کتب لہ، یا اس کے لیے لکھ دی گئی ہو، یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ وحفظت، یہ بھی یہاں پر غلط ہے، حفظت الصحیفہ المکتوبہ، یا پھر اس کے لیے کسی لکھے ہوئے صحیفے کو حفظ کر دیا جائے، یاد کرا دیا جائے یا محفوظ کر دیا جائے۔ بہرکیف اب اس کی وہ آگے اگزامپلس بھی دیں گے کہ کس طرح لکھ کر بھی حدیث کو وہ کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ شیخ کے سامنے بیٹھنا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر وہ کتاب ثابت ہو اور وہ بندہ لانے والا ثابت ہو۔ کہ حدیث شعبہ عن الاعمش عن ابراہیم التیمی عن ابی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال ما عندنا شیء الا کتاب اللہ والا هذه الصحیفۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ شعبہ کی حدیث احمد سے، اور وہ ابراہیم التیمی سے نقل کرتے ہیں، اور وہ اپنے باپ سے تیمی سے، اور وہ پھر علی علیہ السلام سے، کہ وہ کہتے ہیں
کہ ہمارے پاس سوائے اس کتاب اللہ کے اور کوئی چیز نہیں ہے، اور ایک یہ صحیفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اور وہ اس کو اپنی میان میں رکھتے تھے، اور یہ حدیث آپ کو بخاری میں بھی مل جائے گی۔ تو یہ ہمارے پاس لکھنے کا ایک ثبوت آ گیا کہ کس طرح لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ چلتی تھی اس زمانے میں۔ اور پھر انہوں نے اس کا ریفرنس دیا کہ اخرجہ اس حدیث کو کون کون لائے، طیالسی لائیں، عبدالرزاق لائیں، ابن ابی شیبہ لائیں، امام احمد لائیں، بخاری مسلم لائیں، ابو داود، ترمذی اور نسائی۔ اچھا یہ طریقہ نا عرب علماء کا، اور یہی صحیح طریقہ ہے ریفرنس کرنے کا، کہ جو کتاب پہلے کسی مصنف نے زمانے میں لکھی ہے اس کا پہلے نام لکھا جائے۔ ہم عموماً بخاری مسلم کے مشہور ہونے کی وجہ سے، زیادہ صحیح ہونے کی وجہ سے ان کا نام پہلے نقل کرتے ہیں، لیکن اگر ایک صحیح حدیث کسی پچھلی کتاب میں ہے تو پہلے اس کا نام لینا چاہیے، تاکہ اس کی امپورٹنس کا پتہ چلے، اور اس سے لوگوں کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ حدیث کا زمانہ بہت پہلے سے، امام بخاری نے نہیں پہلی دفعہ حدیث جمع کری، اور ہمارے پاس کتنی مختلف طرق اور اسانید سے، مختلف طریق سے یہ حدیث مختلف کتب میں آئی ہے۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ ایک بندے نے غار میں بیٹھ کے حدیث کی کتاب لکھ دی اور سب لوگوں کے اوپر وہ تھوپ دی۔ یہ بھی بہت بڑا اعتراض ہے جو اس سے رفع ہوتا ہے، اور ہم نے غالباً پچھلی ویڈیو ہاتھ میں بھی یہ چیز ڈسکس کی۔ وقال علی بن الجاد، اور علی بن الجاد کہتے ہیں، ان کی یہ امام احمد بن حنبل کے استاذ ہیں، اور ان کی بھی ایک کتاب ہے مسند علی بن الجاد کے نام سے، مسند ابی جاد۔ سمیع تو یحییٰ یقول، میں نے سنا یحییٰ کو کہہ رہے تھے، یعنی کہ یحییٰ ابن معین غالباً، وہ کہہ رہے تھے قال تیمی، کہ تیمی کہتا ہے ذهبوا بصحیفۃ جابرین الی حسن، کہ ہم گئے کہ ذهبوا، کہ وہ گئے صحیفہ لے کے جابر کا حسن کی طرف، غالباً یہ حسن بصری ہیں، فروا او قال، تو انہوں نے اس سے روایت کی اور کہا، اور انہوں نے کہا فاخذہ، اور انہوں نے اسے لے لیا۔ اخذہ سے مراد یہاں کاپی کرنے، وذهبوا الی قتادہ فاخذہ، پھر ہم قتادہ کے پاس بھی لے کے گئے تو قتادہ نے بھی اس کو نقل کر لیا۔ واتونی بہا فلم اردھا، تو تیمی کہتے ہیں کہ میرے پاس جب وہ آئے تو میں نے جو ہے اس کو لوٹایا نہیں، اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ قال علی، تو علی بن الجاد کہتے ہیں قلت لیحییٰ، میں نے یحییٰ سے کہا سمعت ھذا من التیمی، کیا تو نے تیمی سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے، یعنی کہ اس میں سے کچھ سنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یحییٰ ابن معین، قال برأسی ای نعم، کہ اپنے سر سے اشارہ کر کے کہتے ہیں، یا یہ ایک ایکسپریشن ہے کہ یقیناً، جیسے ہم کہتے ہیں نا اگر کہ علی رأسی والعین عربی میں، کہ میرے سر اور میری آنکھوں پہ، یعنی کہ اگر آپ کو کسی بات کا مثبت جواب دینا ہو کہ ہاں یہ ہو جائے گا، کوئی کہے کہ بھائی میرا یہ کام کر دینا، تو آپ اس کے جواب میں کہتے ہو علی رأسی والعین، یعنی کہ آپ کو حکم سر آنکھوں پر۔ یہ مسند علی ابن الجاد میں ہی آپ کو حدیث مل جائے گی۔ ومعنی خلا من علت العلہ، اور اس کے معنی کہ وہ علت سے خالی ہو، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ صحیح حدیث جو ہے وہ علت سے خالی ہو۔ یہ جو ہم نے اس کی تعریف میں پڑھا تھا نا، وہ خلا من علت، تو وہ اب یہ اس کی ایک ایک بات جو ہے نا وہ بیان کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ پھر ہم آگے پڑھیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اتصال آف سند تو ہم نے پڑھ لیا، دیما پرو جی، اہنا ہونا۔ العلہ، علہ کیا ہے؟ سبب یقدح فی حدیث ظاہرہ الصحیح الصحۃ، یعنی کہ یہ وہ سبب ہوتا ہے جو کہ بظاہر کسی صحیح حدیث کے اندر قدح، نقص پیدا کر دیتا ہے۔ سبب یقدح فی حدیث ظاہرہ الصحۃ، اور اب یہ اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ کل انقطاع، جیسے کہ انقطاع، سند کا ٹوٹا ہونا، والاضطراب، اضطراب، والوہم، اور وہم ہونا، والتدلیس، تدلیس ہونا، یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ میں بتا بھی چکا ہوں کہ کوئی شیخ سے اپنے چھپا کر، اپنے کسی شیخ کو چھپا کر آگے والے راوی سے بیان کر دے۔ والغرابہ، اس میں غرابت ہونا، غربت ہونا، عجیب بات ہونا جو باقیوں نے بیان نہیں کی۔ غریب کا مطلب بھی ہوتا ہے عجیب، وہ حدیث بھی آئی ہے نا مسلم میں کہ وہ بشرا للغربا، یا بشر للغربا، کہ بشارت دے دو غربا کو، یعنی کہ ایک زمانہ آئے گا اسلام غریب ہو جائے گا، یعنی کہ اجنبی ہو جائے گا۔ اٹ وڈ ناٹ بی ایز کامن، جیسے آج لوگوں کو جو صحیح حدیث پر عمل کریں، سنتوں پر، دین کی پیور دین کی بات کریں تو انہیں عجیب سمجھا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی غریب سے مراد وہ ہے، اور ہم غریب کا اردو میں الگ معنی لے لیتے ہیں، اس کے لیے عربی میں فقیر یا مسکین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ودخولی حدیث فی غیر فی حدیث، اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث دوسرے حدیث میں داخل ہو جائے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ ایک متن دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو جائے، یہ اسناد مکس اپ ہو جائیں۔ ونحویہ من العلل، اور اسی قسم کے اور بھی امثالیں علل میں سے، علل یہ اللہ کی جمع ہے۔ وسیاتی لہذا مزید بیان باذن اللہ فی الحدیث معلل، فی الحدیث المعلل، اور پھر بیان اللہ تعالی ہم اس کا مزید بیان پڑھیں گے حدیث معلل میں۔ ومعنی استقام متنہ،
اور وہ جو آخری بات تھی کہ اس کا متن مستقیم ہو، ثابت ہو، سیدھا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ یکون مخالفا للثابت المحفوظ من الکتاب والسنہ، یعنی کہ اس کا جو متن ہے نا وہ محفوظ ہو اور مخالف نہ ہو کس چیز کے؟ قرآن اور صحیح سنت کے ثابت نصوص سے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر بندے کی عقل میں جو قرآن کا مطلب لے تو کہہ کہ حدیث اس کے خلاف ہوگی، نہیں، ایک پورا صحابہ تابعین کس چیز ان لوگوں نے اس آیت سے کیا مطلب لیا ہے، اب ایک حدیث آ جائے جو بالکل اس کے خلاف بات کرے تو وہ دیٹ ول بیکم این ایشو۔ تو اس میں بہت مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے بہت سپرفیشلی بیان کیا ہے، بس آپ لوگ اب سمجھ جائیں، زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتے نا۔ پھر انہوں نے اس کی مثال دی مثل الحدیث المشہور الذی رواہ زہیر عن امرتی، اس کی مثال جو ہے وہ ایک مشہور حدیث ہے جو زہیر اپنی عورت سے بیان کرتے ہیں، وہ ذکر انہا صدوق، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سچی تھی، انہا سمعت ملیکہ بنت عمر، کہ اس نے سنا ملیکہ بنت عمر سے، اور وذکر، اور ذکر کیا، انہا ردت الغنم علی اہلیہا فی امرت، یعنی کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہا وصفت لہا من وجع بہا سمن بقر وقال، کہ ان کو جو ہے ایک بیماری ہو گئی تھی وجع، تو اس کے لیے کہا گیا کہ بھائی آپ جو ہیں وہ گھی استعمال کریں گائے کا، وقالت، اور انہوں نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البانُہا شفاء، کہ اس کا دودھ گائے کا شفا ہے اس میں، وسمنُہا دواء، اور اس کا گھی دوا ہے، ولحمُہا داء، اور اس کا جو لحم گوشت ہے وہ بیماری ہے، اس میں پرابلم ہے۔ اب یہ حدیث کا یہ ٹکڑا ولحمُہا داء، یہ عجیب ہے کہ اس کے گوشت میں بیماری ہے، تو اس کو ابن الجود اور طبرانی نے اپنی کبیر میں نقل کیا ہے۔ ھذا حدیث متنہ منکر غیر مستقیم، یہ حدیث جو ہے اس کا متن منکر ہے اور غیر مستقیم ہے، صحیح نہیں ہے۔ واسنادہ فی علہ، اس کی سند میں علہ ہے، واخرجہ ابو داود فی مراسیل، اور ابو داود نے اپنی مراسیل میں اس کو نقل کیا، یعنی کہ مرسل۔ متقدمین کے ہاں مرسل جو حدیث ہے وہ اس کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک صحابی کو ڈراپ کر کے تابعی ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے، بلکہ وہ اس سے معنی یہ بھی لیتے تھے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ تابعی نے کسی صحابی سے حدیث سنی نہیں ہوتی ہے، چند حدیث سنی ہوتی ہیں، باقی حدیث نہیں سنی ہوتی، تو وہ اس کو بھی مرسل میں شمار کرتے تھے کہ بھئی اس نے تو سنی نہیں، یا صرف ایک حدیث سنی تو باقی کیسے روایت کر رہے، تو وہ اس کو بھی مرسل میں شمار کرتے تھے۔ اور یہ دو ہی کتابیں، ایک ابو حاتم الرازی کا بیٹا عبد الرحمن، اور دوسرا یہ ابو داود، جنہوں نے مراسیل پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور اس کے اندر مرسل حدیثیں جمع کی ہیں، اور یہ وہی ابو داود ہیں، سنن نبی داود والی، یہ وہی صاحب ہیں۔ تو یہ سب کتابیں تو نظر سے اوجھل ہیں۔ اب وہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ کیوں اس کا متن جو ہے وہ غیر مستقیم ہے، لأنہ مخالف، کیونکہ یہ مخالف ہے لثابت من النصوص الشرعیہ، یعنی کہ یہ جو واضح نصائص اور دلائل ہیں شریعت کے ان کے خلاف ہے، کما قال تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اس طرح اونٹ میں سے دو، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور بقر میں سے بھی دو، الانعام 144، وقد ضحى النبی بالبقر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ گائے کی قربانی کی، ولا زال الناس یدھون بها، اور نہ لوگ اس چیز سے زائل ہوئے، یعنی ان لوگوں نے بھی ترک نہیں کیا اس کو، اس کی قربانی کرنا، یعنی کہ وہ کرتے رہے۔ فَكَيْفَ يُحَذَّرُ مِن لُحُومِهَا، تو کیسے ڈرایا جا سکتا ہے اس کے گوشت سے، وَكَالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو أَيُّوبَ السختیانی، اور اسی طرح ابو ایوب سختیانی کی وہ مشہور حدیث ہے جو انہوں نے اکرمہ سے و ابی یزید المدینی اور احداہما سے نقل کی، شک ابو بکر ان اسماء بنت امیس قالت، کہ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ لما اہدیت فاطمہ تو الی علی، کہ جب فاطمہ گفٹ کی گئی علی کو، یعنی کہ ان کا نکاح کیا گیا، ثم رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوادن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں دیکھا، من وراء سترین، ایک پردے کے پیچھے، او من وراء الباب، یا دروازے کے پیچھے، فقال من ھذا، یہاں بھی یہ اعراب غلط لگی ہے کہ یہ کون ہے، تو قالت، تو انہوں نے کہا اسماء، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال اسماء بنت ابنت امیس، کہ کیا امیس کی بیٹی اسماء، قالت، تو انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ ہاں، تو رسول اللہ نے کہا اجئتی کرامۃ لرسول اللہ مع ابنتی، کہ کیا تو رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ اس کی کرامت کے لیے آئی ہے،
رسول کی کرامت کے لیے اس کی بیٹی کے ساتھ آئی ہے، اکرام کے لیے قالت، تو انہوں نے کہا نعم، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اسوات میں جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، فدعا لی دعان۔ اس کو عبدالرزاق نے اور نسائی نے فی الکبریٰ میں اپنی کبریٰ میں نقل کیا، ھذا متن منکر، یہ متن بھی منکر ہے، فإن فاطمہ رضی اللہ عنہا تزوجت، کیونکہ فاطمہ جو ہیں وہ شادی کر چکی تھی، ان کی شادی ہو چکی تھی، فی السنۃ الثانیہ من الہجرہ، دوسری صدی ہجری میں، دوسرے سال ہجری میں، صدی نہیں ہو تو معاملہ خراب ہو جائے گا، ان کی شادی ہو چکی تھی، وکانت اسماء بن امیس حینئذ فی الحبشہ، جبکہ اسماء بنت امیس جو تھیں وہ ابھی تک حبشہ میں تھیں۔ تو اس طرح کے قرائن اور دلائل بھی ہوتے ہیں، یہاں پہ ایک وہ بھی مثال نقل کر دینا ضروری ہے، اور اس کو بہت سارے علل کے ائمہ نے معلول قرار دیا، اور قاری ظہور احمد فیضی بریلوی نے بھی اپنی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے احادیث الموضوع فی فضائل معاویہ ابن سفیان میں بھی انہوں نے نقل کیا ہے۔ اب یہ سب اندر کی باتیں بڑے بڑے اہل حدیث مانتے ہیں، آن کیمرہ اس لیے بیان نہیں کرتے کہ پھنس جائیں گے، لیکن مان لیا کہ یہ حدیث ہے، اس میں پرابلم ہے۔ یہ صحیح مسلم کی وہی والی حدیث کے رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو سفیان نے رسول اللہ سے کہا کہ بھئی میری 3 خواہشیں پوری کر دیں، تو میری بیٹی ام حبیبہ سے شادی کر لیں، مجھے جنگ پہ بھیج دیں، اور معاویہ کو کتابت کے لیے رکھ لیں۔ اچھا، یہاں مسلم میں جو ہیں وہ کاتب وحی کے الفاظ نہیں ہیں، وہ ہیں اس کے اندر سنن الکبریٰ بول رہا ہوں، شعب الایمان دلائل النبوہ امام بہقی کی، اور پھر اس کے اندر اور بھی بہت کچھ ہے، نیچے لکھا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، جا کے سرچ کر لیں، اگر کہیں گے تو میں بتا دوں گا سرچ کرنے کا طریقہ، بہرکیف۔ تو اب یہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے نا ام حبیبہ سے شادی کا، کیونکہ وہ تو رسول اللہ سے پہلی شادی کر چکی تھی، یہ معلول ہے روایت صحیح مسلم کی۔ اور جو لوگ ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جب یہ معلول تو پوری روایت ہی معلول، اس کے اندر اور بھی پرابلمس آ جائیں گے۔ اور پہلی بات تو کہ کتابت وہی، کاتب وہی کے تو الفاظ ہی نہیں، صرف کاتب کے الفاظ ہیں، تو وہ ویسی کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا اس سے جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، بہرکیف۔ تو کچھ لوگوں نے ابن صلاح وغیرہ نے اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کی کہ نہیں، وہ انہوں نے تجدید نکاح کروانے کی کوشش کری، لیکن یہ سب فضول کی بحثیں ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو بس کیا کریں، یہ جو ہے نا علمی باتیں، علمی دنیا بہت الگ ہے بھائی، اور نہ وہاں جو غامدی صاحب کہتے ہیں جذبات چلتے ہیں، بس وہ پھر دنیا ہی الگ ہے۔ الراسخون فی العلم جو آئے نا وہ ایک بات ہی الگ ہے، وہ بس بیٹھے علم میں مگن رہتے ہیں، وہ یہ انٹرنیٹ پہ شوبدہ بازیاں اور ایک دوسرے کو رپلائی اور یہ ڈرامے بازیاں نہیں کرتے۔ وکل حدیث المشہور الذی رواہ عبدالعزیز، اور دوسری مثال نقل کرتے ہیں مثال الثانی، کہ ایک دوسری حدیث جو مشہور ہے عبدالعزیز بن مسلم سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو زلال سے سنا، یہ ضعیف راوی ہے، انس، وہ انس صحابی سے بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من صلی الغداۃ فی الجماعۃ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، کہ جس نے غدا یعنی صبح کی نماز پڑھی فجر کی جماعت کے ساتھ، اور پھر وہ بیٹھ گیا اللہ کا ذکر کرتا رہا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ، اور پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی جب سورج طلوع ہو گیا، تو اس کے لیے اجر ہے حج اور عمرے کا۔ قالا، اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تامتن 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 3 مرات، 3 دفعہ، کہ یعنی کہ پورے حج عمرے کا، پورے پورے پورے۔ یہ ترمذی نے اپنی کتاب میں نکالی ہے، حدیث لائے ہیں، تخریج کی۔ تو اب یہ جو حدیث ہے نا، یعنی اشراق کی نماز پڑھنا ثابت ہے، اس کی فضیلت بھی ثابت ہے، لیکن اتنی زیادہ فضیلت ثابت نہیں۔ اور یہ ہمیں کس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھائی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے تو بخاری میں، کہ میں نے تو غالباً کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کبھی پڑھتے نہیں دیکھا، نہ ابو بکر نہ عمر کو۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، شاید انہیں کسی نے بعد میں بتا دی، ورنہ وہ کہتی ہیں میرے سامنے تو کبھی پڑھی نہیں۔ اور عصر کی نماز، عصر کے بعد 2 رکعت کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی۔ تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو عام لوگوں سے چھپی ہوتی ہیں، گھر کی باتیں ہوتی ہیں، پھر یہ آگے بیان کریں گے کہ اس کی وجہ تو اتنی زیادہ فضیلت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آگے یہ بیان ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام نہیں کرتے تو اتنی فضیلت والی نماز کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ حاضہ حدیث منکر، جو ہمارے یہاں لوگ بیان کر دیتے ہیں نا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ رمضان میں عمرہ کرنا، رسول اللہ کے ساتھ عمرہ کرنا، وہ مجھے ایگزیکٹ اس کا ریفرنس یاد نہیں، اگر تو بخاری مسلم کی ہوگی تو میں چپ ہو جاؤں گا۔ اسی طرح یہ بیان کر دیتے ہیں، ارے بھائی سوچو تو کہ آپ کیا بیان کر رہے ہو، اور اس کے پیچھے کتنی ایک علمی دنیا ہے۔ مسجد میں لیٹنا منع ہے، ابھی بخاری میں باب بندے ہوئے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، وہ مسجد میں لیٹنا سونا سب جائز ہے، کیا لوگوں کو ہم بولے باب بندے میں، کہ یعنی کہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے باتیں بول دیتے ہیں۔
مسجد میں بات کرنا منع ہے دنیاوی. ارے یار آپ نے یہ بات کہاں سے نکالی؟ ابھی ہم آگے اس کی مثال میں پڑھیں گے. ھذا حدیث منکر، کی حدیث منکر ہے. وہ مخالف لثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یقعد حتی طلوع الشمس، کیونکہ یہ مخالفت ہے، کیونکہ یہ مخالف ہے اس ثابت بات سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ بیٹھتے تھے جہاں تک کہ سورج نکل آتا. لیس فی انہ کان یقوم فیصلی، اور اس میں یہ نہیں آتا کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے. وکانوا یتذاکرون الجاہلیہ ویضحکون ویبتسمون، اور صحابہ ان کے پاس بیٹھ کر جاہلیت کے زمانے کی باتیں کرتے اور اپنے قصے بتاتے اور ہنستے اور مسکراتے. ھذا هو الحدیث فیما رواہ وحفظہ اسرائیل، یہ وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا ہے اور حفظ کیا ہے اسرائیل نے، شعبہ نے، زہیر نے، غیرہم اور سماک نے اور جابر بن سمرہ نے. یعنی اتنے سارے لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا، اور صرف ابو زلال آ کے کہہ رہے کہ یہ جو ہے حج اور عمرہ کے برابر ہی، جبکہ باقی سب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بیٹھ کے تذکرہ کرتے تھے تو اس میں نماز کا ذکر ہی نہیں ہے. فلا بد ان یکون الحدیث متن مستقیم غیر مخالف ثابت المشہور. اور ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ایسا ہی ہوگا ہمیشہ کہ حدیث جو ہے اس کا متن مستقیم ہوگا اور مخالف نہیں ہوگا ثابت المشہور کے. قال ابن قیم، ابن قیم کہتے ہیں انما یعرف ذلك من تضلع، کہ فی معرفت سنن صحیح، کہ جو جان لے اور اسپیشلائزیشن کر لے معرفت سنن صحیح میں، تو وخلط بلحمی و دمی، اور اس کا گوشت اور خون میں سنت دوڑ جائے. وسارہ لو فی عملک، اور اس کے لیے اس میں ملکیت ہو جائے. واختصاص شدید بمعرفت السنن والآثار، یعنی کہ وہ اختصاص حاصل کر لے، اسپیشلائزیشن حاصل کر لے بہت شدید قسم کی سنن اور آثار میں، اس کی معرفت میں، اس کو جان لے، تو وہی بندہ ان چیزوں کو، متن کو اسپیشلی سمجھ سکتا ہے. یعنی کہ جان لیا جاتا ہے، وہ جان لے گا جب وہ اس طرح سنت میں ڈوبا رہے گا، یعنی علم میں، تو وہ جو ہے نا واقعتاً علمی کتابی ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.